بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری۔ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے، دنیا کی نعمتیں ملیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، ہمیں تو بس غم شبیر کی دولت ملی رہے۔ نعرہ حیدری ہے دوش رسالت کے شبیر کا مسکن، ہے دوش رسالت کے شبیر کا مسکن، یہ زہرا کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے؟ ارے حیدر کے تھے جوانی میں جہاں قدم، شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے۔ نعرہ حیدری۔ سامعین گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، اب میں گزارش کر رہا ہوں شہنشاہ ذکر مصائب ملک الذاکرین، مصائب کے حوالے سے ایک موت پر نام جناب ذاکر ملک علی رضا کھوکھر صاحب کہ وہ زیب ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ علیہ السلام دعوی تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ نزیلک حیث متجہت رکابی وزیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم الہ العالمین بحق سیدت النساء العالمین و چہارت معصومین علیہ السلام۔ امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعدیل فرما۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ بھائیان میں دعا پھر کرا اور کوشش کریے جو آمین اتنی آنکھ لگی ہے باوجی جو نال والا ازادار صرف آمین بھی آواز تے گواہ بان ہوئے۔ امام علیہ السلام دے ظہور دی دعا مومن دے اللہ دا وہ احسان ہے جو صرف آمین آکھن نال مولا دے ظہور دی دعا تے بھائیان بندہ آمین آکھے اللہ مومن دی زندگی دے گناہ معاف کر دینا۔ تو ذرا ہاں اتنی جتنی کوشش باہوات کی اتنی کوشش آمین تے کر کے آواز بلند کرنا۔ مالک اللہ امام منتقم وارث خون حسین علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعدیل ماشاءاللہ الہی آمین۔ ازاداری محسن انسانیت ذکر نواب کربلانو بارگاہ علی بن شرف قبولیت عطا فرما۔ ذکر پاک کرن اور سنن اور پاک کرن والیاں دی عبادت دا اجر عظیم عطا فرما۔ مالک اللہ 14 سرداران دی عزت دا صدقہ سکھدیاں کھنوں کربلا شام دی گواری نصیب فرما۔ عظیم اللہ عظمت اہل بیت نبوت دا صدقہ مریضاں نو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اولاداں دیاں جھولیاں اولاد نرینہ نال آباد فرما۔ کریم اللہ ملک پاکستان وطن عزیز نو استحکام خوشحالی اور ترقی دا گہوارہ بنا۔ مالک اللہ
جو بے گناہ قیدن باب الحوائج دی 14 سالہ قید دا صدقہ ایک سید ذات سمیت جو بے جرم قیدین مالک جلد رہائیاں عطا فرما ان دو دفعہ پھر اچھی آمینہ کو وقت ظہور امام امام دے ناصرین شمار فرما اور اچھی آمینہ کو بعد از ظہور پاک مالک دی شیعت شہنشاہ دی فوج اسا گناہگارن شہادت نصیب فرما الہی آمین قبولیت دعا دی خاطر جتنے بیٹھے ہو رسول خدا دے حکم دی تعمیل واجب سمجھ کے نال والے رو گواہ بڑھا کے اچھی صلوات پڑھو صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم 200 ہجری سن ایران دا ملک نیشاپور دی آبادی نیشاپور دی دو پہاڑیاں دے درمیان اللہ دی کائنات دی تخلیق دے باعث خاندانی چون او بادشاہ جڑا حدیث دی رونال محمد شہرت دی رونال علی بڑی مہربانی اللہ دی رضا تے راضی رمن والے خاندان چو جس شہنشاہ پاک دا باوجی لقب ہے رضا حضرت محمد تقی دا پاک بابا توڑا تے میرا سامنے امام بھائی توجہ رکھنا جوان پتر نوکھے میدان جن دے نام دا امام زامن بن کے آدھی جا 8ویں دے حوالے تے ماں نو تسلی ہوندی ہے میں جندے حوالے کیتا ہے میرا پتر خیر نال جاسی بھی صحیح خیر نال آسی بھی صحیح اللہ دی رضا تے ساری راضی تے علی رضا ہک اور کیا کمال ایک ہندوستان دے قبلہ خطیب بھی ہیں عالم بھی ہیں بادشاہ رضا دے حرم وچ پہنچی دوران زیارات مرشد انہاں امام رضا دے لقب دی رضا ہون دی وجوہات چھوڑی ایک وجہ ایسی کمال تلاوت کی تھی اس کہ بندہ اپنے مقدر تو اپنے نصیب تو جتنا ناراض ودا ہوئے جہندے دروازے تے آ کے مقدر نال ناراض بندہ اپنے نصیب تے راضی ہو کے ٹورے ان والی رضا سرنا یا علی علیہ السلام کچھ وقت میں میرا دل ہے مسائل پڑھنے تو پہلے جو میں بادشاہ دے فضائل دی ایک چھوٹی جی بات سنا دوں ماہ رجب 200 ہجری نیشاپور دی آبادی 40,000 کم از کم بندہ استقبال کرن والا وقت محمد تے علی علیہ السلام ایک ایسی سواری سوار جس تے ہماری لگی ہماری دے اگے پردہ ایران دے ملک دی ٹھنڈی ہوا نال کئی لے پردہ ہٹ دے تے ایران دے لوگ اللہ دے نور دی زیارت کر دے بہت شکریہ تو اڈے سنن اور سمجھن دی کیا بادشاہ دے پاک قدم اس زمین تے لگن تو پہلے سوالی سوال لے کے آئے اجیوں بھائی جان گران دا سردار ہوئے تو بابا جی تے وہ کتھائی دور ہوئے تے کچھ عرصے بعد اپنے گران چاہتے بدو دے نیرے تے اپنے سردار سمجھ کے ریت دے بندے اکٹھے ہو پاسے وہ انہوں اپنے مسئلے دسے سردار تسی بڑے دنوں بعد آئے تو سٹور جانا ہے ساڈا اے مسئلہ حل کیتی جاؤ ہے کیتی جاؤ ہے کیتی اللہ دی کائنات میں سردار نیشاپور پہنچے تے مومنہ اپنی پریشانیاں دسنی شروع کی تھی مثلا پہلے زمینداراں دا کھیتی باڑی کرنا لیا تھا کساناں دا جو بادشاہ دی بارگاہ مالک اس زمین دا پانی اتنا کڑوے اسی فصلہ کاشت کریے بھی صحیح تو پانی دے کھارے ہون دی وجہ تو ساڑیاں فصلہ درخت جل رہتے ہیں مالک ساڑا وسیلہ روزگار کوئی نہیں ہن ساڑے کو صرف پتھریاں سنگلاغ زمینہ تے جیڑا پانی زمین یا بارش نال بھی آندہ انہا پتھراں دی سنگلاخی دی وجہ تو وہ ساڑی زمینہ بنجر کرے رہے اتھائیں سواری بیٹھے موسیٰ کاظم دی دستار دے وقت دے محمد اپنے دوویں پیر ایک پاسے اکٹھے کر گئے پہاڑ دی اوپر ایک چٹان نال مس کیتے مالک دے پیر پتھر وچ انج لگے جویں موم تے لگدا ہے پیراں دا نقش بنیا وچوں پانی دا چشمہ اگلیا فرمایا او زمین وچوں نکلن والا پانی جیڑا تون تے تہاڈی فصلاں نوں بیمار کردا ائی میں موسیٰ کاظم دا پتر وعدہ پیا کردا نیت نال آوے صحیح مریض نوں لے آونا اے میرے پیراں دے معاوضے والا پانی اونوں پلاونا شفا نہ ملے میں نے امام نہ بننا
ماشاءاللہ دیر شامل ہو گئے، تھوڑے رہ گئے. اور اب بھی ملک ایران جاؤ، امام رضا بادشاہ دی زواری دے بعد ہر زوار کو جلدی ہوگی جی وہ مولا دی قدم گاہ کا لگن ویسو. پھر اتھے مارکیٹے اپنا سامان تھوڑا رکھ سن، پانی دے گیلن چاہ کے میرے گھر مریض ہیں، میرے علاقے چ مریض ہیں، میرے وطن تے مریض ہیں. اور منگنا آندا ہوئے کائنات ہی صرف ایک کام میں جیڑا مدینے والے سجدہ کدے نہیں کیتا تے وہ ہے کسے منگن والے نو خالی موڑنا. بڑی مہربانی نیت نال قبلہ جان جا کے پیوے اٹھائی مرض دا علاج. پھر لو ذرا اور وقفے دے بعد مجلس کا ماحول ذرا نویں سرے دنیا سمجھو آغاز ایک دے ذہن ایک دفعہ مجلس اٹھ کے گئے، لنگر کیتا، نماز پڑھی، آرام کیتا، ایک دفعہ سکون ہو گئے، منتشر ہو گئے. انہوں نے مجتمع کرنا بڑا مشکل ہوندے تے میں بھائی رضی شاہ جی نے آکھے بھی مشکل ٹائم میں ہی پڑھنا، کوئی مہمان آکھن ہوئے ساڈا گھر نہیں، زندگی کے ساڈیاں اتنے نسلاں گزر گئیاں تے خیر میں اکٹھے بھی کر لیسا تے مینوں پتہ ہے مجلس سنن دا معیار کی ہوئی. میں ہن ایک کم ہو گیا بھی سارے ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے، آؤ ذرا تھوڑی جی عبادت دا معیار ودھاویے. دوسرا گروہ بیٹا بندیاں دا قریب آیا، مالک انہاں دیاں تہن زمیناں پانی لگسی، فصلاں حسن، باغات حسن، اے خوشحال ہو گئے. یہ ساڈے حصے سے پہاڑ ایسا بے جان پتھر ہے بھئی یہ کسے کام نہیں آندا. جی میں انہاں تے احسان کیتا نے علی دا پتر سخی وہ ساڈے دے بھی احسان کرو. لو جی ہن جڑے ذہن ماشاءاللہ ہن بابا جان جڑے مرشد دی ذہن منتشر نہیں مجلس وچ حاضر ہو گئے انہاں واسطے تواڈے مزاج دی گل کراں. مالک مڑ کے پہاڑ والے پاسے نگاہ کیتی، سواری وچ بیٹھے بیٹھے بادشاہ رضا علیہ السلام مڑ کے کہ اچھا اگر میں اس پہاڑ نوں آکھاں تے اے بے جان پتھراں والا سنگلا پہاڑ قیمتی ہو جائے تے تواڈی نسلاں تے کافی ہے. سر ہلا دینا اگر اجے زبان ہلاون دی طاقت نہ ہوے تاکہ تائید دا حق ادا ہو جائے. فطرت ہے میں جو آکھنا بھئی اے دیوار ہونے رنگ بدلا جائے فطرتاً ایک واری میرے اشارے پیچھے تواڈی نگاہ تک کب کرے سی. مالک آکھیا اگر اے پہاڑ ہونے قیمتی ہو جائے شکایت کرن والے مڑ کے ڈٹھا تو سارا پہاڑ ہی فیروزہ. واہ بھائی واہ، الحمدللہ رب العالمین. حیران ہو مالک تو صحیح نو آکھیا تے نہیں، تسا حکم تے نہیں دیتا فیروزہ بن جا، تسا تو صرف بس اظہار کیتا ہے اگر ہو جائے. اگر میں شروع ہوندا ہے بھئی اگر ہو جائے تے تواڈے آکھن دی دیر آئی تے او ہو گیا. سرکار فرمایا جنوں اللہ امام بناوے کائنات دی ہر جنس تے او دی اتباع لازم ہے. بس میرے حکم تو سے انتظار نہیں کیتا، انہوں پتہ امام حکم دے والے نو پہلے تو تیار ہے تے فرمایا جاؤ تواڈی غربت تو دور دی بات ہے اسے جو اتنا قیمتی فیروزہ نکل سی جنہوں فروخت کر کے تواڈیاں قیامت تک نسل غریب لاؤ سکے. پھر 10,000 دے لگ بھگ طالب علم اکٹھے انہاں کے مالک فرزند رسول ہو اے اگر رابیاں تو سلسلہ در سلسلہ سا حدیث حکم سنیاں مالک ساڑھے علم واسطے کوئی حدیث آپ تک ارشاد فرماؤ. حدیث سلسلہ تو ذہب تسی جاؤ ایران دی ہر زری دے دروازے تے لکھی کھلی ہے. شہنشاہ فرمایا اچھا اٹھاؤ کاغذ قلم میں بولتا تسی لکھو. بادشاہ فرمایا یاد رکھنا کلمہ لا الہ پناہ دا قلعہ ہے. لا الہ الا اللہ جسے کلمہ پڑھ رہا نا وہ اللہ دی پناہ چاہتا. طالب علم آکھیا بھئی بڑی بڑی مختصر اور جامع حدیث ہے ایسا لکھ دی قلم رکھن لگے فرمایا گل مکی نہیں. گرمی شدید ہے تواڈے واسطے ساڈے علاقے اس تو بہت زیادہ ہوندی ہے ساڈے واسطے نہیں تواڈے واسطے گرمی بے شک ہے اور ٹائم بہت مشکل ہے. گرمی دے موسم وچ لنگر دے بعد بابا جی سرکار یہ آرام دا وقت ہوندا ہے تے تواڈے تے مالک دا احسان ہے جو آرام چھڈ کے پتہ سمجھو تساں کوئی احسان کیتا ہے. امام حسین علیہ السلام دا احسان ہے جو آرام چھڈ کے مالک دی صف تے تشریف لے آئے. بڑا قیمتی وقت ہے جتنا بندہ صف تے گزارتا ہے. سرکار فرمایا گل مکی نہیں کلمہ مت رکھنا اگے بھی لکھو بے شک لا الہ الا اللہ والا کلمہ
اللہ دی پناہ دا مضبوط قلعہ ہے، جڑا لا الہ الا اللہ پڑھ گیا وہ اللہ دی پناہ وچ آ گیا۔ مگر یاد رکھنا صرف لا الہ الا اللہ نال پناہ مکمل نہیں ہوندی، من شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس پناہ دیاں کچھ شرطاں تے انہاں چوں ایک شرط میں رضا بھی ہاں۔ ایک دفعہ اونچا بولو، سارے بولو حیدری۔ بڑی مہربانی۔ پھر میرے تو پہلے واللہ باللہ بابا اتھے آ کے باندھے تک میرے علم ہی نہیں میں ممبر تو کے پڑھ سا میری بابا جی فرمائش کی تھی میں آخر جی وہ انشاءاللہ زندگی ہے تو اشرے محرم الحرام پڑھنا ہے بلے محرم دا مضمون ہے میں محرم میں سنے سا وہ عزیز پڑھتے پہ جانتے میرے ذہن میں چاہ گیا۔ پھر آج چھوٹ جاؤ ملک خراسان اللہ تو جلدی بلاوے غریباں دے زامن سامن امام دے حرم ہے 19 مربع حرم ہے 380 ایکڑ رقبہ ہے یہ ایک تقریباً پچھلے 10 سال 120 تو 380 سے جا پہنچے مولا تو 380 تو بعد بھی دکھا مولا نصیب رکھے سارے ان مولا جڑے گئے نصیب ہوئے جڑے سکھ دن مولا جلدی اپنے در تے بلاؤ 380 ایکڑ جس پاسوں تو لاؤ دنیا دا بھائیان سب تو قیمتی پتھر والی خراسان سلطان العرب والعجم شہنشاہ رضا بادشاہ دے حرم پاک کے وہ پتھر ہے جڑا سردی ٹھنڈا نہیں ہوتا گرمی شدید جتیاں لہا کے چلتے رہو وہ گرم نہیں ہوتا قیمتی ترین پتھر اس پورے 380 ایکڑ سب تو قیمتی پتھر جڑے ابتدائی دروازے میں پہلے سینہ دے بعد وہ ایک لکڑی دے مگر وہ لکڑی بھی اتنی قیمتی ہے جتا مربع انچ ہزارہ انچ لگ گئے لکھاں روپیوں دا ایک ایک دروازہ ہے توڑی توجہ میرے ایک بندے نے دسیا ہے کہ قریب مجلس سے ذرا آواز کرتا ہوں کیوں میں نے دیکھتا ایک ایک دروازہ ایک کون چھتے ہے تھوڑے ساتھ کی امام برگاہ عزیزان معذرت نال عبادت دی جائے تو عبادت کرنی عبادت کرو سامنے تقریران دیا بیٹھ کر دے رہے تھے میں نبی نے پتہ ہی نہیں پیا لگتا بھائی امام برگاہ مجلس بھی ہوگی انتہائی معذرت نال لو جی تھوڑی ہوں توجہ میرے آگے جو بھی ہے مجلس کا احترام کرے نیاز حسین انہاں کو انہاں بزرگاں تو سکھن سفید ریش نالے انہاں چوکھے ضعیف تا نہیں چوکھے اوکھے تا نہیں لگتا ممبر والے پاس ستے ہوتے گپاں یاد ہے توجہ ہے تھوڑی گل بھلی تا نہیں قیمتی ترین لکھ لکھ روپے دا ایک ایک کنڈا دروازے تے لگوئے خوبصورت موتیاں نال سجے بھائی جان اچھا جڑے ظاہر تساں ہن تازہ چکے ایران جو ہے تہاڈا لطف دوبالا ہوندا ویسے انہاں لکڑی دے دروازے کو بزرگ بڑے سین ہیں بھائی جان کلومیٹر دا ایک سین ہے کیڈا کریم والی ہے خراسان فرمائے تو ضعیف ہوئے تو بیمار ہوئے تو اوکھا ہوئے تو آ صحیح تن میرے حرم چی آ کے پیدل نہ ٹرنا پوسی حرم دا رقبہ ڈیرے تا مولا دی طرف بیٹری تے چارج ہونا لیاں گڈیاں کھلوتی ہیں وچ مولا دے ڈرائیور بیٹھے ہیں امام دا مہمان آئے انہوں حرم دے قریب پہنچاؤ اب اس سے ان دا سفر مکیا او جا پہنچے سونے دے دروازے لکڑی دے دروازے اگو سے ہم اگو سونے دا دروازہ اگو پھر سبیل مہمان سبیل تے پہنچیا تا پانی پین والے برتن سونے تے چاندی دے بڑی مہربانی رضا شہنشاہ سردار دے سبیل تو بھائی جان سبیل کر کے پھر اس حرم میں داخل ہونے اس جتیاں لہمنیاں مولا فرمایا میرے دروازے جا کے جتی کی فکر نہ کریں نوکر کھلے تو لہا کے انہوں نے ہاتھ نہ پا اور یاد رکھنا جڑے اتھے کف تاری سے دن جتی علی جا جڑے اتھے بھائی جان نوکر کھلے مطلب سمجھو بھائی کوئی بے روزگار ایرانی ہیں تے غریبان تے انہاں کیا بھی چلو زواران دی جتیاں کٹھیاں کریے تے تنخواہ لاب ویسی ایران دی آرمی دے ریٹائرڈ جرنل کرنل پینشن لمن لگیاں حکومت آکھے مراد منگو تو درخواست لکھ کے دیں دیں اتھے نوکری لاؤ جتھے 8ویں امام دے زوار جتیاں لاؤں بھائی کیا کہنے بڑی مہربانی
اچھا پھر وہ جتی تھوڑی لہے سو نا وہ اپنے ہاتھ سے جتی صاف کر کے وہ جو اٹھ چھڑے سے 4 کلومیٹر پارکنگ ہے حرم دے تلے جتنے صرف نوکران دیا گڈیاں کھلو لنگر پکاون والے لنگر ونڈن والے جتیاں لمن والے حرم دے خادم 8000 گڈی کھلوندی ہے ایک ٹائم وچ نوکران دی جتیاں لہا کے اگے گئے ہو سرکار دی مرکز اثر دے ایک فیروز ہے جڑا پورے ملک ایران دا مل ہے تو زری دا سلام کیتا جی اندر نگاہ پئی تو دنیا دی کوئی کرنسی یورو پاؤنڈ ڈالر روپیہ ٹکا ایسی نہیں جدے چ نظرانے نہ پے ہو ترائے منزلہ تے مالک دی مزارے پا کے بوریاں بھر کے ٹرکاں تے لگ کے ایرانی پیسے لے لیندے جتنیاں چیزاں حرم وچ استعمال ہوندیاں سب دے کارخانے تے مالک موسیٰ کاظم دا پتر ہے ایک کارخانے 20,000 ایرانی نوکری پیا کر دے ایران تے 32 سال پابندیاں رہی ہیں تے غریب نہیں ہوئے 8ویں امام دی جتی دا صدقہ یہ سارے مراحل تے گزر کے ظاہر پہنچے مولا دی قبر تے اس بابا جی کھولے زیارت نامہ بھیا تے زیارت کھولیں دے اس جملہ پڑھیا السلام علیکہ یا غریب الغرباء توڑا بھلا ہوئے بھائی کیا کہنے ضلع چکوال دا چنیا مجمع تو 1 کروڑ سلام ہے غریباں دا غریب توڑے دے ساڑھا سلام تُساں سنے ہو سی مومنین تو جڑے گئے انہاں دا ذاتی بابا جی تجربہ ہو سی جڑے نہیں گئے انہاں سنے ہو سی بھی بجیے ایک باری 8ویں امام دی ذریعت رون نہیں آتا حالانکہ سب تو دیر رومن دی جائے وہ اس سے واسطے نہیں آتا اتھے سن دے رہے ایڈا امیر زیارت اچ پڑھتا رہا غریب اتھے جا کے ویکھیا سال دے 365 دن ہر دن دا ہر گھنٹہ لکھاں گوار بھائی جان دن رات کا فرق تسی رات دے 1 بجے ٹور جاؤ دن دے 1 بجے ٹور جاؤ پھر صرف ایکو جی راش ایکو جی روشنی اے سی لگے ہوئے پانی دی سبیلاں لنگر کھانا ایسا کائنات تے 7 سٹار ہوٹل ہی کوئی نہیں اتنے نوکر نوکری کرنے والے ایران مقروض زیارت اس کے لکھے ہوئے غریب الغرباء مدینے دا مومن آئی مدینے جو ایران گیا امام دا وسطہ حرم لکھا زیارت پڑھن واسطے زیارت نامہ کھولیا اسے ایک سطر تے میں گھر تک بندہ میں توڑے مزاج جانتا اسے ایک سطر تے مجلس ہو جائے گی زیارت نامہ کھول کے جملہ پڑھیا السلام علیکہ یا غریب الغرباء غریباں دا غریب ساڑھا سلام بھائی جان زیارت نامہ بند کر کے وہاں اللہ کے مدینے دے دوار رو کے آکھیا محمد تقیدہ پاک بابا موسیٰ کاظم دی پاک دا وارث غریب نہ صدایا کر غربت ویکھنی آئی تا مدینے دادی دی قبر تے آ شاباش شاباش آفرین مرحبا کیا کمال روحانیت علی مجلس پاک ہے بھائی جتھے دن سایہ کوئی نہیں رات کو روشنی میں آپ 8 دن 9 مدینے سے گزارے بھائی جان ایک پاسے پیو دی مزار ہے ایک پاسے دی مزار ہے جدے بابے دی مزار ہے وہ اتنی روشنیاں پتہ ہی نہیں لگتا دن نہیں یا رات نہیں 400 قدم ٹرو تا دیوار دے کو دی مزار ہے اتنا اندھیرا ہوندہ ہے جو نظر کچھ نہیں آندا یسرب کی ایک شہر میں منظر عجیب ہے یہ 17 سمجھو تو گھنٹے دی مجلس ہے جوانوں یسرب کی ایک شہر میں منظر عجیب ہے بابا ہے بادشاہ تو بیٹی غریب ہے کیا کہنے بھائی سبحان اللہ الحمدللہ روز ہی جدی روحانیت نصیب ہوئے ہر بندہ روئے تھوڑا رو لو ہنج نہ رو چیخاں ضروری نہیں اٹھی کے پھٹنا ضروری نہیں مگر ہنج والا خراج پیش کرنا بڑا ضروری ہے میرے وطن ایک بزرگ ذاکر گردین حاجی مدا حسین بنگی آگے جی بڑی کمال تہجد گزار نمازی پرہیزگار مولد ذاکرن بجن ہو گئے ایران تو آتے ہیں ایک نہیں اسی 8-9 ذاکرہ سے مجلس دی اجازت منگی مشہد اجتسانی اجازت ملی جتھے حر عاملی دی قبر ہے اتھے مجلس پڑی تے بلتستان دا اردو بولنا لائک عالم دین بیٹھا ہے
وہ آئی صاحبہ دن میں انہوں آکھیا بھی ایڈا امیر، اس ویلے 100 ایکڑ تو زیادہ حرم ہے، ایڈا امیر 100 ایکڑ تو بڑا حرم، سونا چاندی پتھر سبیلہ نوکر لنگر لکھا زبان تے غریب کیوں صدر ہے؟ یہ تو ایڈا امیر ہے۔ اردو بولن والا بلتستان دا عالم رو پیا، انہوں آکھیا پاکستان وچ غریب انہوں آدن جدے کول دولت نہ ہوئے، عرب وچ غریب انہوں آدن جدے وطن نہ ہوئے۔ میں قریب آ گیا، دو بینڈ صرف مخدوم کن سینڈ کے نام دے کرنے، کاظمی سادات دی نگری میں تھوڑا سلام کرنا ہے۔ تو سیدہ دی رلی ہوئی دادی دے دو دکھ اور کریم اہل بیت ذہن چے رکھنا جیڑی دعا بم اوکھی ہے قبول نہیں پی ہوئی، وہ اس کریم ہے۔ امام فرمائیں ہم کائنات کے لیے کریم ہے، میری پھوپھی ہمارے لیے کریمہ ہے۔ یا حسین حاجی صاحب دن میں آخر غریب تو ہو گیا جدہ وطن نہ ہوئے دے غریب الغربا آدھنوں بڑے بنے آدھن زندگی گزاری ہے، میں امام رضا دار کے نوکری کریں گے، میں اتنا ہی سمجھ آئے غریب الغربا انتان سدیا میں دے 18 براہن 18 بہنان تے کہنوں وطن دی قبر نصیب نہیں ہوئی۔ کوئی واہ بھائی واہ، کوئی کسے جنگل ہے، کوئی کسے بیابان ہے، کوئی کئی ملک تے ہندوستان تک رلیاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیاں یہ ساڑھا پاکستان اس ویلے ہندوستان نہیں، آج بھی سندھ سے امام موسیٰ کاظم دی ایک دی قبر ہے جس بی بی نو ظلم کر کے لوگاں ماری آئی، آج بھی اتھے موجزہ جنہ قتل کیتا ہی نا موسیٰ کاظم دی پاک بیٹی دا قافلہ تے بی بی نو شہید کیتا، بھائی جان انہاں دیاں ہڈیاں بھی مٹی برداشت نہیں کرتی، دفن کر دیں مٹی اچھال کے باہر سٹ شہرت نہیں ملکت رول گئیاں بادشاہ رضا دیاں بہنا جڑی دیر رلی وہ ہے قوم والی شہزادی، وطن تو کلی نہیں جڑی یار ساڑھے جیسا دنیا دا عام بندہ تھی بہن دوجے شہر کے سفر تے کلی نہیں گلدا تے جہندے 19 بھرا ہاں جڑی وقت دی ملکت العرب آئی اللہ لے جا بھی مدینے کسے مدینے جنہاں لے بندے نو آنکھیں میں امام موسیٰ کاظم دا باغ لکھا، آج بھی بنی ہاشم میں سب تو بڑا باغ ستویں امام دے دھیاں دے نام کرا کے لے باغ دی جتنی آمدن ہوں دی دروازے پہ اندر لے بندی ہے یہ رضا آباد صاحب حصے دی باغ میں ہے مدینے تے مضافات تے یتیم اکٹھے کر کے باغاں دی آمدن انہاں یتیم اجونڈ کے آتی ہے ہکا دعا کرے آئے میرے قیدی بابے نو خیر ہوئے اور جدہ بھرا پردیش جڑ گیا وقت یتیم مجرز گونڈ کے آتی ہے دعا کرے آئے میرے حصے دے ویر نو خیر ہوئے اساں سیدہ نو پردیش راست نہیں شاءاللہ میرے ویرہ نو خیر ہوئے جدہ وطن تکلی شارہ بھرا تے بتیجے نال کل 40 دا قافلہ جناب فضہ دے پوترے دی تھی دائی بن کے نال حضرت فضہ دیاں نسلہ سیدہ دی نسلہ نال وفا کی تھی سدھی قوم نہیں گئی مدینے کو توڑ کے پہلے نجف دادے علی دا سلام کر کے آکے اس دادا توڑی ولایت واسطے دیاں آج تئی ودیاں رول دیاں نے اس پرچارے ولایت دیاں دیئے نوکری قبول کرے آئے پھر نجف تو کربلا دی زواری کر کے دادا حسین توڑیاں دیاں دے بڑے ارمان توڑے اکبر دے بڑے ارمان توڑے اصغر دے بڑے ارمان سب تو وقت کے من شام علی دادی دے رولن دا بڑا ارمان توڑا بھلا ہو گئی پھر کربلا کی دور کی آئی بغداد میرا ایک سوال ہے سارے روندے پہ ہو ہائے کر کے میں نے جواب دیا ہے میرے سوال دا جدی بغداد آپ پہنچی اپیو دی قبر آئی یا قیدی دا زندان آفرین بھائی مرحبا بھائی جان نے توڑا ماتم شاءاللہ تو نصیب روے جدر بھی ہاتھ تھے آگے غریب کربلا غریب توس غریب بغداد دے غم میں چاہے اپنے دو کھچنا ہائے کرو نہ ہاتھ تھے مارو جدر بھی روو مسافرہ سائیدہ مدینے آدھے سردارہ نو روو میں تینجا درانا جدہ دھی پہنچی پیو دے زنجیر اسے لئی کوئی نندت ہے میں صدقے ہو جاما قبر تے کھڑ کے زہر تے زنجیران دی مکان دے دی رہی جو وہ تے ہکا گل کی تھی اس باپا میں پوری بندی ہاں دعا کرے آئے میں رضا مل پوے وقت ملک عراق تو میں بسم اللہ کروں ملک عراق تو ایران اچ بھی داخل ہوئی
سنگلاف پہاڑیاں دے اوکھے سفر، دن رات سفر کریں دی ساوا دے شہر آ پہنچی، قوم تو 65 کلومیٹر تے آبادی ہے ساوا، جتن زمانی تے منوں سختی نال سرار نو آکھیا کرو سن ساوا لے جا، یہ وجہ میں بول پڑتا ساوا دے شہر رات دے ویلے عباسیاں دی فوج دے لشکر موسیٰ کاظم علیہ السلام دی پاک دی دے قافلے تے حملہ کیتا، اے شام علی دادی دے دکھاں دی بھائیوالے اس بی بی دے ویدیاں بھرا تے بدریجے مریندے رہے، واہ بھائی واہ، جدہ ساتھی سارے شہید ہو گئے، مسلمانہ جس ناکہ تے بی بی سفر پہ کرندے ہیں انہوں قتل کر چھوڑیا، اور ایک دائی دا ہاتھ نپ کے آج بھی ساوا دے واسطے وہ مسجد موجود ہے جی دے حجرے پردہ بچہ من واسطے رولی ہوئی صحیح آزادی آ بیٹھی وہ ترجینے بھائی کریم علیہ بیت صدقہ ساریاں دعاں آج ہی قبول ہونے انشاءاللہ میں راضی ہوں، شبیر غریب دی زخمی امت واتھے راضی ہوں، دائی نو بیٹھی آدھی امت شام غریبہ بابا کرن تے میں نے بھراما نہ لوئی گل کا ڈھیر پہ آنے میں سب کے پڑی حجرے سے بیٹھے ہم کلی جو گزرتی پئی آئی ایک عورت سفران دی تھکی بھراما دے قتلان دی مکی بند اکھی نال دائی نو آکھے پانی میں ہزار دفعہ سچ کی میں ارباں زندگیاں وار دے ماں بس بی بی جی آواز آئی پانی تے کنیز آکھل ہوتی گلی ہے ایک عورت پہ گزر دیا جندہ گھر ساوے چاہیے مگر عباسی خاندان دی جاسوس اگے ہو گیا میں توڑے انتظار اس کھلا آؤ میں بسم اللہ کروں امام حسین دا عزت اللہ ذاتر بہت پیارا بھائی جناب مصطفیٰ خان علی آنی تو اڈے حسود احترام ایک جتیاں سپندے پہ آؤ بھائی ازاداران دے آنے ازاداری بدی فن خراب ہوندے تے فن نہیں مظلوم امام حسین علیہ السلام دی زخمی بہن دی حسرت ہے رولیوں یا سینی دی حسرت غریباں دے غم میں چلومنا ایڈا سونا پہ لندے ہو جو میرا دل پہ کرتا ہی میں کوئی سفر نہ چھوڑا بھائی آگے خود بھی سفر کرنے اب چونکہ تسلسل برقرار ہے ہوں میں نتیجے تے جاواں عورت آئی بنی عباس کی جاسوسا تے بی بی دی کنیز معصوم ہے کون دی کنیز آکھے تواڈے شہر وچ رلی ہوئی سیدادی آئی بیٹھے انہوں پیاس لگی وہ پانی پہ اس عورت آکھے سچ دساں میں وہ جڑی رلی ہوئی سیدادی ہے وہ بغداد تے قیدی دی دھی ہے واہ بھائی واہ اشیہ دے 8ویں امام رضا دی بہنے انجی آئے کرنا ذرا ایک دفعہ دائی آکھے جھوٹ بولیا کرنا نہیں جھوٹ سکھیا ہی نہیں بے شک 7ویں امام دی دھی ہے 8ویں دی بہنے 9ویں دی پھپھی ہے یہ عورت گھر گئی سید جتھے بیٹھن ہائے تو بابا جی پتہ لگ سی اس پانی زہر ملائی واہ بھائی واہ بھائی آج بھی بنو جتھے بی بی نو زہر ملی وہ مقام موجود ہے اگے بھراما دے قتل کھا گئے وقت رلی ہوئی سیدادی نو زہر مل گئی جدہ زہر ملی ہے نا تے بی بی نو پتہ لگ گئے جو میں نے بابے دا ورثہ مل گیا ہے کنیز نو دن دشمنہ دا شہر آئی پانی ہے زہر آئی اس شہر جو جلدی نکلی ہے بھائی جان دن دے وقت زوار جی مردوں پہاڑیاں ویکھے تا خوف آندہ ہے بلند سنگلاک سیاہ رنگ دے پہاڑ جیڑیاں ویڑے کدی نہ ٹریاں جیڑی وطن دی گلیاں کدی نہ ٹریاں او پہاڑاں تے ٹرن لگ پئی روایت میں ایک پڑھن لگا اگر ہائے کر سکو تا ایڈا اوکھا بھائی جان سفر آئی میں نہ گناہگار تاریخ قومت میں گناہگار اکھاں نال پڑے ایک چٹان تے بی بی سفر شروع کیتا سید مرشد معاف کرنا اس چٹان دے آخری سرے تے پہنچی کوئی ایسی مجبوری بنی ہاتھ چھٹے جتھوں ٹری آئی اتھائی والا آئی آفرین مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من السیدہ سفر بھائی جان جتھوں میں بسم اللہ کرا جتھوں شروع کیتا ہی اتھائی بادشاہ اللہ دی بہن واللہی بادشاہ میں تو ابھی بلی ہوئی کم علی کریمہ دادی نے دو کھلا پڑتا ان بھائی آگے میں انتظار اس لمبا کھلا پڑتا ہی ان انتظار نہیں کریں دا نتیجہ پڑتا پہلی منزل دے سفر تے ایرانی مرد نظر آیا سین فرمائے دے پلو پوچھ خراسان دائی روندی والی ویڈیو پہ آتے 900 میل دائی تکلیف کر دوبارہ مانو دے پلو پوچھ کم
حیران ہو کے دائیا دی خراسان اچ نویر نہ دئی تے قوم اچ کون ہے جکا سر کر کے آتے ہیں باپ پہ ٹھرتے ہیں حکم دیتا ہی کدی برانو ملن واسطے ایران دا سفر کرے برات ہی نہ پہنچ دی انہیں تک قوم لگی بنے میرا نوکر ہی نام ابو بصیر میں عربی چطورے ایران دا تاجر ہی تیرے ٹور آمن دا حیاء کرے سی شاباش بھائی آفرین مرحبا جرکم اللہ انج حق بن دے میں کہیا کہ چیخاں چون بندے آدھی دی اٹھیون دا نام مجلس نہیں اس پہلے ادادار تو آخری بندے تک حایت شامل ہو تے انج روحانیت نال رہو پھر خود ماما مجلس اس میں قبول نہیں ہو دیا رکھے بی بی قوم ہے صرف پیٹ نہیں مگر یہ راہ چھوڑ دیو اس رات ایک شیر رہندا ہے جنہا اس رستے تو کسی نے نہیں گزرن دیندہ بی بی آدھے میں نواق تیرا شکریہ تو ٹور جا میں جانا تے راہ جانے ایرانی رستہ چھوڑ دیتا ایک لہائی رتھیاں تے دائی رک گئی کیوں رکی ہے بی بی اس ہمڑے شیر ہیں مٹیاں پٹے انداز ہے شاید ساتھ سے حملہ کرے سے میں بسم اللہ کرا باب الحوائج دی دیا دن تم ایک واری میرے سامنے ہو ہٹوان مرشد تو سا سیدان دے حوالے بارد شاہ جی 70 روپیہ کرتا تم سامنے ہو ہٹوان جدا وہ دی نگاہ میری چادر تے پئی میں وعدہ کرے نہیں آؤ کاٹ کر ویسی آفرین مرحبا مرحبا جرکم اللہ تائی سامنے ہو ہٹی چھیر دی صرف ایک دفعہ چادر تے نگاہ پئی تے پہاڑ تے پتھر جو ٹکرا مار گیا تے معاف کرے آئے میں تو اڈی چادر ویک بیٹھا آفرین مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من السیدہ میں بسم اللہ کرم کچھ گلہ بی بی کی تیاں کچھ جواب حیوان دیتے کنیز حیران کھڑی رہی جدہ حیوان رستہ چھوڑیا تا کنیز غور کیتا چاند منٹ دے فاصلے سے بن کی تو وزنی چٹان نے ٹکرا مار مار کی شیر مر گیا دائی پوچھے کہ بی کیڑیاں گلہ ہوئی ہیں مار کیوں گئے بی بی آدھن ایک دکھ اس میں سنا ہے ایک میرا سن کے مر گئے تو ان کیڑا دکھ سنا ہے اس میں اندس ہے جدہ میرا باپا بغداد تک کہہ دیا ہی اس سمیت کئی شیرانو بکھا رکھی انہاں دے پجرے چ میرے باپے نو بھیجیا نہیں مگر میرے باپے دے ہاتھ سے چاہیے میری دادی دا رومال بطول دا رومال ویک کے حیوان کٹ کر گئے میرے باپے ڈیوٹیاں لائیاں تو فلان جنگل ہے تو فلان جنگل ہے اس ویلے میں ہم سب کو چھوٹا میری کوئی نوکری نہ ملائی تے میں منت کی تھی میرے کو کوئی گستاخی نہیں میری کوئی نوکری نہیں میں نے فرمایا نے تم لمبا سفر کروان ایران دے ملک چلا جا خراسان دے راہ تے ساوا دیاں پہاڑیاں قوم تو 65 میل خراسان تو 900 میل پہلے رہائش رکھ لیں کوئی زمانہ سی میری رلی ہوئی دی انہاں پہاڑیاں چاسی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ او دا جتنا رکھ سکے خیال رکھے بی بی اس کا خیال رکھنا ہی تے مار کیوں گیا سین رو رو کے فرمین دین انہوں میں دسے جو میرے نال بھراہن تے میری یقین دے ویدھے مارے گئے تے میں نو زہر مل گئی ہے میرا زہر دا دکھ سن کے مر گیا بھائی جان بات اللہ جانے میں یہ یاد رہنا ملائکہ ہے جنتیاں ہو رہی ہیں وقت دی ملیکت العرب نو سفر کر رہا ہے میں اپنے گھنٹے دی مجلس چھڑ دا پیا زندگی جمع کامل تاریخ قوم پڑھنا معصوم ہے قوم کتاب کا نام ہے اس سے سفر دے بڑے دکھ ہیں آپ پہنچی 11 ربیع الاول میں قوم دے باہروں پھر سنے رکھتے ہو جو دائی گئی تے ابو بصیر مدسیس رضا آباد شاہ کی بہن آئی اس جلدی آکھیا سیاہ لباس لگاؤ مرد گھر دے اندر چھپ جاؤ بچیاں مکانہ دی چھتا تے قرآن پڑھو جتنی دیر معصومہ دے دکھ پڑھا شام علی بی بی دے تے آج روے خوش نصیب شیعہ دے شہر آیا ہے بچیاں قرآن پڑھیں عورتہ محمد آج بھی 11 ربیع الاول نو فلکہ تبرسی ابراہیمی فلکہ ابراہیمی چوں ابو بصیر تے گھر بیت النور تا امام ملد جلوس انہیں آندہ ہے ایران دے علم امام لحاق کے نال ماتم کرتا عورتہ مہار نپی بچیاں قرآن پڑھیا نوکر دے گھر سرکار زادی آ بیٹھی ہون وچو لوائی نے کنات عورتہ آندیاں وکھرا بے کے بادشاہ اللہ نو روندیاں
جب بی بی دی زیادت کریں دی اندہ ہنجو صاف کدی کدی کنیز نما دین کنیز دائی رنی ہوئی آنکھیں لک دیاں نہیں یہ روندیاں پتری میں کیوں نہیں دست قوم دے نال ایک دیہات دی عورت جنوں پتہ لگ گئے جو گھراں تو آباسی مومن نہیں دیں دے قوم مومنہ دے شہر اچھے مومن دے گھر اٹھویں امام دی تھوڑی ہے گھر اٹھوڑی ونی کے مکان دے ہوئی حویلی چ داخل ہوئی تے چھوٹی جی بچی منظر دکھا سفید لباس تے پوری کوئی نہیں مانوا دی اماں بار گلی تو پوچھی سب بھول گئیاں یہ شیعہ دا گھر نہیں ہو سکتا گھر شیعہ دا ہویا رومن دی آواز ہویا انہاں دے کالے کپڑے ہوئے آئے ہو سکتا ہے قتل امام رضا ہوئے تے کپڑے چٹے ہوئے چکوال ضلع دا چنے ہویا مجمع ابو بصیر دی بیوی بچی دے منہ تے ہاتھ رکھ دی رہی مگر تیر کمان چوں نکل گیا او جڑی مدینے چوں رول کے بھرا نو ملن آئی او سن لیا جو رضا قتل ہو گیا عبادت شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ عبادت والا مقام چھوڑ کے بچی کو لا کے آتے تن محمد دی جی دا واسطے میں نسل بطول دی سیدزادی حکم بھی دینی ہوں کیڑا رضا قتل ہویا بچی گردن اجبام پا کے آتی جی سیدزادی ہیں تو مکان جال 8.5 امام موسیٰ کاظم دا پتر مہمان بلا کے شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ مہمان بلا کے دھوکہ کر کے مار چھوڑے نے بچی نو زمین تے بلاؤ نے بچی نو زمین تے بہا کے ہی موسیٰ کاظم دی بہن بادشاہ رضا دی ترائے بہن کی تے رضا میں لمبے پند کی تھی آندی آم رضا ایک باری جیندہ بہن نو مل پویا تریجا بہن تنائی بابا جی قیامت آئی حسین بادشاہ دی بہن دی سنت تے اچھا رو کے پیا دیئے انہاں نو کربلا کسے نائی رومن دیتا تے تیرے جنازے دے تا بہن آئی کوئی نہیں چلو جیندے نہ یا ملنا تا جنازہ رکھایا ہوئی واہ بھائی واہ جنہ جنازے انال بہنہ نو میں نونا تے بہن کوئی نہیں شاباش شاباش بڑا حسنہ جی ہکا بہن کرا خان صاحب نے ممبر اجازت 2-3 بابا جی لمبا پڑے انتظار ماحول بنے ازاداری کچھے ہونے تے میں آخری ستر رکھا ہوں آگے ہکا بہن پیا کرتا ہوں وقت کی بدول دی تجہیز و تکفیر نہیں میں نہیں پتا تو سا کتنی ہائی کر سو بابا جی بھائی مصطفیٰ خان پر ایک جملے سے 2 سیدزادیاں دی غریبی پڑھن لگا 21 سترے سے نسل بطول دیاں 2 بطول مزاج بیبیاں دی ایک غریبی پڑھن لگا صاحب موقع ہے جب تک کفن دا ٹائم آیا قوم دے ہر گھر چو بندے کفن چاہ کے ٹور پائے ابو بصیر کے ہاتھ وجہ بندے رسول ذاتی ہے کفن میں دیتا ہے پورے قوم دے شہر بھلا ہونے بھائی گاڑی سمجھ مسئلہ قوم دے پورے شہر دا بھائی جان جنہا سب تو قیمتی کفن ہے وہ بادشاہ رضا دی بہن ملے کائنات اچھ پہلا جنازہ ہے جدہ تابوت مردہ نہیں چاہیا واہ بھائی واہ قوم دیاں عورتاں ودیاں دیاں کوئی غیر ہاتھ نہ لاوے سید ذاتی ہے جتھے ہون بی بی دا حرم قوم دے مرکزی قبرستان چے جاہی عورتاں ایتھے جنازہ لے آئیں تے ابو بصیر رو کیا تے معصوم ہے تے دا جنازہ معصوم پڑھا سکتا ہے مدینے ال ہاتھ بدینا تسی عورتاں سے نہ تو چادراں لہاؤ مرد پگڑیاں لہاؤ ہاتھ اونچے کرو تے آؤ وقت تے امام نو ساتھ ماری اترائے واری آگے از تک مولا جلدی آؤ پھوپھی رول کے مار گئی ہے اجا تریجا ساتھ بیا مقدائیا ہر پاسوں سجانا وڑا گئے محمد تکی آئے نالک ہماری جو رسول بھی آئے بطول بھی آئے حسن بھی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ علی زین العابدین باقر العلوم یا فر صادق انہا سجدہ دے بعد ایک وین آیا تے کوہرام بپا ہویا آلے آلے وین پیاندے تھوڑا جیا را دے ہو جڑے پہلے آئے نو آزاد ہیں میں آج بھی کہہ دیا میں بغداد چوئے میں غریب واہ واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ پھر کربلا چون حسین آ گئے غازی لے میں صدقی ہو جاؤں پھر کوہرام بپا ہو گیا میں بسم اللہ کر
میں بسم اللہ کرا میری کے اوقات مالکہ دے ذکر دا سرے الحمدللہ رب العالمین اگر میں بات پہنچا رہی تو میں اس کو مالی سین دا شکر گزارا پھر ایک ایسا وین آیا جو پہلے سجنہ بابا جی کوہرام بپا ہویا وہ کوہرام کیوں بپا ہویا پیا جن رہ دیو میرے حصے دی بہنے ویر رضا دی آواز سنی تے پاند کفان دے ترٹ گئے ہاتھ بدا کیا دیئے باقی موے پھر تو پیرا دیا تلیاں ہوئے میں پہاڑا تے ٹر دی رہی ہے میں واہ واہ مرحبا جو رکم اللہ موجہ علی دی دیدہ آخری وین تے مجلس قبلہ تمام راضی راسو اگر حق بنے تو نوکر سمجھ کے بابا جی سرکار دعا بھائی رضی شادی کر دے رونا پھر سچن مل پمن دکھ وادویں دن بھین دی تلیاں دے زخم ڈٹھے تے بادشاہ رضا وین کیتا ہے ہائے غریبی دے وین تے ایک واری کوہرام بپا ہویا تے پھر خون رومنا لا امام اگے بدل پوترے دے ساتھ تے ہاتھ رکھ کے آدن غریبی دوین کیوں کی تئی رضا بادشاہ رو کے آدن چاچا دادا سجاد کیویں نہ غریبی دوین کرا میری بہن رول کے مر گئی ہے سجاد رو کے پہ فرمیندن وین بادج کرے پہلے اللہ دا شکر ادا کر جتھے تیری بہن موئیے اے مومنہ دا شہر آئی کفاری ملیا کباری تیارے جدہ میری شام موئی آئی زنگیرہ دا کفانا اللہ القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا